بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت کچھ مال و زر خرچ کر کے 7 سال میں وہ مینار تیار ہوا۔ جب وہ بن کر تیار ہوا ہی تھا کہ اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر اس مینار پر اپنا پر مارا، تمام مینار کا ستیہ ناش ہو گیا اور اس مینار کے بنانے والے لوگوں کو بھی ہلاک کر دیا، اور جو لوگ اینٹوں کو پختہ کر رہے تھے وہ بھی اس میں جل کر راکھ ہو گئے، اور جو مزدور گارا بنا رہے تھے ان کو بھی ریزہ ریزہ کر دیا، اور کسی کو بھی زندہ نہ رکھا جو وہاں کام کر رہے تھے۔ جب 20 سال گزرے تو ایک دن آسیہ خاتون اپنے سر میں کنگھی کر رہی تھی، اتفاق سے کنگھی ہاتھ سے نیچے گر گئی۔ تب بد دعا کی، یا الہی تو فرعون کو غارت کر۔ فرعون نے اس بات کو سن کر آسیہ خاتون سے کہا، اے آسیہ، شاید تو موسیٰ و ہارون پر ایمان لائی ہے؟ مجھے گفتگو کے قرینہ سے معلوم ہوتا ہے۔ وہ بولی، بے شک آج 40 سال ہوئے ہیں میں خدا پر ایمان لائی ہوں، اتنے دن میں نے چھپا رکھا تھا، اب ظاہر کیا ہے۔ یہ سن کر فرعون ملعون نے آسیہ خاتون سے کہا، دیکھ تو موسیٰ کا دین چھوڑ دے، میں تجھے سونے کا گھر بنا دوں گا۔ وہ بولی، خدا نے میرے واسطے جنت میں لال و یاقوت اور جواہر کے مکان بنا رکھے ہیں، میں دنیا میں تمہارے سونے کا گھر نہیں چاہتی ہوں۔ یہ سن کر اس کا غصہ بڑھ گیا اور وہ ملعون کہنے لگا، آسیہ، میں تجھے سخت عذاب میں ڈالوں گا۔ آسیہ خاتون نے یہ سن کر اس کو جواب دیا کہ جو تیرے جی میں آئے سو کر، میں تو ہرگز حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین کو نہ چھوڑوں گی۔ پھر اس کے بعد مجبور ہو کر اس ملعون نے حکم کیا کہ اس کے بدن سے کپڑے اتار کر زمین پر لٹکا کر چاروں ہاتھوں پاؤں میں اس کے لوہے کی میخیں ٹھونک دے۔ جلادوں نے اس کے کہنے کے مطابق عمل کیا۔ جب ان میخوں سے ان کے جگر میں درد پہنچا تب انہوں نے درد کی پریشانی کے عالم میں روح بسوئے آسمان کر کے کہا، اے خدا، یہ فرعون مجھے سخت ایذا دے رہا ہے تاکہ میں موسیٰ کے دین سے پھر جاؤں، اور مجھے یہ بھی لالچ دے رہا ہے کہ تجھے سونے کا گھر بنا دوں گا، اور یہ چیزیں میں نہیں چاہتی ہوں، بس تو مجھے اس عذاب ایذا سے نجات دے۔ پھر فرعون نے آسیہ خاتون سے کہا، موسیٰ کے دین کو چھوڑ دے تو میں تجھ کو عذاب اور ایذا نہ دوں گا۔ وہ بولی، اے فرعون، تجھ کو میرے بدن سے کام ہے، میرے دل سے کیا تعلق، تو جو چاہے میرے ساتھ کر۔ یہ سن کر اس کے بعد فرعون شکی القلب وہاں سے الگ ہو گیا۔ ایک شخص بصورت موسیٰ علیہ السلام آ کر کہنے لگا، اے آسیہ خاتون، اس وقت اللہ تعالیٰ نے تیرے واسطے 7 آسمان کے دروازے کھولے ہیں اور تمام فرشتے اس وقت تجھ کو دیکھتے ہیں، تو اس وقت کچھ حاجت اللہ تعالیٰ سے مانگ، تیری فرمائش ضرور پوری ہو جائے گی۔ تب وہ بولی، اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے، بولی فرعون کی بیوی، اے رب، بنا واسطے میرے اپنے پاس ایک گھر جنت میں اور بچا نکال مجھ کو ظالموں سے۔ منقول ہے کہ حضرت آسیہ خاتون پہلے فرعون کے گھر میں آتے ہی بولی تھی کہ یا الہی، تو ہی میرا مقصود ہے اور تجھ کو ہی میں معبود سمجھتی ہوں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آسیہ خاتون شروع ہی سے خدا پرست اور وحدانیت کی قائل تھی، اور جب وہ فرعون ملعون کے گھر میں داخل ہوئیں تو بہت بڑے مصائب و ایذا میں مبتلا ہوئیں، غرضے کہ فرعون ملعون نے آسیہ خاتون سے بار بار کہا کہ تو موسیٰ کے خدا کو بھول اور اس کے دین کو چھوڑ دے۔
اور مجھ کو خدا مان لے جیسا کہ وہ لوگ مانتے ہیں، ورنہ میں تجھ کو طرح طرح کی ایذا اور تکالیف دیتا رہوں گا۔ یہ سن کر آسیہ خاتون بولیں، اے فرعون، تجھ سے میں نہیں ڈرتی، خدا میرا حافظ و ناصر ہے۔ پھر ملعون نے طیش میں آ کر حکم کیا کہ اس کو شکنجہ یانی میں ڈالا جائے۔ چنانچہ جلادوں نے فرعون کے حکم کی تعمیل کی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں سے حجاب اٹھا دیا اور گھر جنت میں دکھلا دیا۔ ان کا خیال بھی جنت کی طرف رہا، اور فرعون ملعون کا عذاب ان کو کچھ بھی معلوم نہیں ہوا۔ مروی ہے کہ فرشتے نے ایک سیب لا کر جنت سے ان کے ہاتھ میں دیا، اس میں ہی ان کی جان قبض ہوگی۔ تفسیروں میں لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ کو آسیہ خاتون نے پالا تھا فرعون کے گھر میں، اور ان کی مددگار بھی وہی تھی۔ ایمان کو ظاہر کرنے کی وجہ سے فرعون ملعون نے ان کو مار ڈالا، اس وجہ سے وہ شہید ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام فرعون کو 40 سال تک دعوت خدا پہنچاتے رہے، لیکن وہ مردود حقیقی خدا پر ایمان نہ لایا۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مار ڈالنے کا بھی خیال کیا اور کہا، چنانچہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں، اور بولا فرعون اپنے ارکان دولت سے کہ مجھ کو چھوڑ دو، میں مار ڈالوں موسیٰ کو، اور میں اس سے ڈرتا ہوں کہ کہیں وہ اپنے رب کو نہ پکارے، اور میں یہ بھی ڈرتا ہوں کہ وہ تمہارے دین کو بگاڑ دے اور ملک میں فساد برپا کر دے۔ اس وجہ سے میں ہر وقت سوچتا رہتا ہوں۔ اور فرعون نے موسیٰ کو یہ جواب دیا کہ پناہ دے چکا ہوں اے موسیٰ تمہارے رب کی۔ جس وقت فرعون نے اپنے لوگوں سے یہ بات کہی کہ مجھے تم لوگ چھوڑو کہ میں موسیٰ کو مار ڈالوں، اس وقت کوئی مومن وہاں پر موجود نہ تھا مگر ایک بڑئی، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو ایک صندوق بنا کر دے گیا تھا، جس صندوق میں رکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دریائے نیل میں ڈالا تھا۔ وہ وہاں حاضر تھا اور نام اس کا خرکیل تھا۔ اس نے کہا، اے فرعون، حضرت موسیٰ علیہ السلام رسول خدا برحق ہے، تم اس کو نہیں مار سکو گے، بہتر یہ ہے کہ تم ان پر ایمان لے آؤ، اور جو دین اسلام لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے ہیں اس کو قبول کر لو۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ فرعون اس کا کچھ بھی نہ کر سکا۔ اس کے بعد فرعون ملعون کے لوگوں میں سے ایک شخص ایماندار تھا۔ اس نے کہا، جیسا کہ اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے، اور کہا، اس شخص نے کہا کہ ایمان لایا تھا، اے قوم میری، تحقیق میں ڈرتا ہوں کہ آئے تم پر دن ان قوموں کی مانند جیسی مصیبت آ پڑی، قوم نوح پر اور قوم عاد پر اور قوم سمود پر اور ان کے پیچھے جو ہوئے، اور نہیں ارادہ کرتا اللہ تعالیٰ ظلم کا واسطے بندوں اپنوں کے، اور قوم میری تحقیق ڈرتا ہوں اس پکارنے والے دن سے کہ اس دن پھر جائے گا اپنی پیٹھ موڑ کر، اور نہیں ہوگا کوئی بچانے والا اللہ تعالیٰ کے عذابوں سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ نکل جائیں فرعون ملعون کے مکان سے، اور ادھر فرعون کی قوم قبطیوں نے قصد کی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مار ڈالیں۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو شیر فرعون ملعون کے محل کے دروازے پر بندھے ہوئے تھے وہ سب چھوٹ گئے، اور ان مارنے والے قبطیوں کو پھاڑ کھایا، اور جو باقی رہے تو انہوں نے فرعون ملعون کو خبر پہنچائی۔ پھر جو لوگ فرعون کے نزدیک تھے وہ کہنے لگے، اللہ قرآن میں فرماتا، اور کہا سرداروں نے قوم فرعون کے، کیا چھوڑ دیتا ہے تو موسیٰ کو اور اس کی قوم کو فساد پھیلا دیں ملک میں، اور موقوف کریں تجھ کو اور تیرے بتوں کو۔ یہ سن کر فرعون نے کہا، اچھا اب ہم ان قوم کے بیٹوں کو ماریں گے۔
اور زندہ رکھیں گے ان کی عورتوں کو، ہم ان پر زور آور ہیں۔ بس فوراً ملعون نے اپنا حکم جاری کیا کہ بنی اسرائیل کے جتنے بیٹے ہیں ان سب کو مار ڈالو اور ان کی بیٹیوں کو زندہ رکھو، اور آئندہ وہ ہمارے پاس رہیں گی۔ اور ان کو یہ بھی بتا دو کہ دیکھو ہم قاہر ہیں، مقہور نہیں ہیں، کیونکہ ہم جبار ہیں، مجبور نہیں، اور ہم سب دولت والے ہیں، مفلس و کلاش نہیں۔ ہم لوگوں سے مقابلہ کرے کوئی کیوں کرے گا؟ ان باتوں کو بنی اسرائیل نے سن کر کہا، اے حضرت موسیٰ علیہ السلام، اگر آپ نہ آتے تو اتنا عذاب فرعون ہم پر نہ کرتا۔ اب قوم قبطی اور فرعون پہلے سے زیادہ عذاب کرنے لگے اور ہم پر تیری سختی آ پڑی ہے۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا، اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنی قوم کو کہ تم لوگ اپنے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو اور پھر ثابت قدم رہو۔ تحقیق زمین ہے اللہ تعالیٰ کی، جس کو وہ چاہتا ہے اس کا وارث بناتا ہے اپنے بندوں میں سے، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کو کامیابی ہوگی۔ وہ بولے، ہم پر سخت تکلیف رہی تیرے آنے سے پہلے، اور جب تو آ چکا تو بھی تکلیف بدستور رہی۔ کہا موسیٰ علیہ السلام نے کہ وہ وقت بالکل قریب آ چکا ہے کہ تمہارا رب اس قوم کو ہلاک کرے گا، یعنی تمہارے دشمن کو نیست و نابود کرے گا، اور پھر تم کو اس زمین پر وارث بنا کر خلیفہ بنائے گا۔ پھر دیکھتے ہیں تم لوگ کیا کرتے ہو۔ بس حضرت موسیٰ علیہ السلام ہر سال فرعون کو اور اس کی قوم کو ایک ایک نشانی دکھاتے گئے اور خدا کے عذاب سے بھی ڈراتے رہے، جیسا کہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، اور دی ہم نے موسیٰ کو 9 نشانیاں ظاہر ہیں۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جب عذاب خدا بندی سے ان کافروں کو ڈراتے تو وہ کہتے تھے، اے موسیٰ، اگر تو اس عذاب سے ہم کو بچا لے گا تو ہم تجھ پر ایمان لے آئیں گے۔ چنانچہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے خداوند قدوس سے دعا کرتے تو عذاب ٹل جاتا، اور جب کافر یہ دیکھتے کہ عذاب آیا ہوا ہم سے ٹل گیا ہے تو وہ پھر ایمان لانے سے منکر ہو جاتے اور ایمان نہ لاتے، جیسا کہ اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے، اور جس وقت پڑتا کافروں پر عذاب تو بولتے، اے موسیٰ، پکار ہمارے واسطے اپنے رب کو، جیسا کہ سکھا رکھا ہے تجھ کو تیرے رب نے۔ اگر تو اٹھائے ہم سے یہ عذاب، بے شک ہم تم کو ضرور مانیں گے اور پھر رخصت بھی کر دیں گے تیرے ساتھ قوم بنی اسرائیل کو۔ پھر جب اٹھا لیا ہم نے ان سے عذاب ایک وعدے تک جو ان کو پہنچا تھا، پھر وہ اپنے وعدے سے منکر ہو جاتے تھے اور ایمان نہیں لاتے تھے، اور کہتے تھے ہم ہرگز ایمان نہ لائیں گے، اور اسی طرح عہد شکنی کرتے رہیں گے، اور ہم ان کو نشانیاں بھی بڑی سے بڑی دکھاتے تھے، اور جو دکھائی ہم نے ان کو نشانیاں سو وہ دوسری نشانیوں سے بڑی ہوتی تھیں، لیکن بدبخت ایمان نہ لائے، اور پکڑا ہم نے ان کو عذاب میں، شاید وہ باز آ جائیں شرک سے۔ اور کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام کو، اے جادوگر، پکار ہمارے واسطے اپنے رب کو، جیسا کہ سکھا رکھا ہے تجھ کو تیرے رب نے، ہم ضرور ایمان لائیں گے۔ پھر جب اٹھائی ہم نے ان پر سے تکلیف، تب بھی وہ اپنے وعدے سے توڑ ڈالتے، اور اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب کی 9 نشانیاں دکھائیں اور ان کو ہر طرح سے ڈراتے رہے، لیکن اس قوم نے برابر ایمان سے انکار ہی کیا۔ سب سے پہلی نشانی قحط سالی کی ہوئی جو اللہ تعالیٰ نے ان پر نازل کیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، اور پکڑا ہم نے فرعون والوں کو قحطوں اور میووں کے نقصان میں، شاید کہ کچھ نصیحت پکڑیں، پس غضب الہی 3 سال مصر میں رہا، اور پھر مصر میں کچھ بھی زراعت اور میوے پیدا نہیں ہوئے،
مارے بھوک اور پیاس کے لوگوں نے فرعون کے آگے گریہ زاری کی۔ قوم کی گریہ زاری دیکھ کر اس نے ملعون نے 70,000 مہمانوں کو سرائے بنا کر کھانا کھلایا۔ آخر پھر وہ تمام غلہ ختم ہو گیا اور قحط بدستور جاری رہا، اور قحط سے لوگ سخت پریشان ہوئے اور بے اختیار ہو کر کہنے لگے، اے فرعون، جو ہم پر قحط آ پڑا ہے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بد دعا سے ہے۔ یہ سن کر فرعون بولا، تم سب موسیٰ کے پاس جاؤ، پھر اس سے کہو کہ اے موسیٰ علیہ السلام، یہ قحط کا عذاب تمہارا خدا ہم پر اٹھا لے تو ہم سب تیرے خدا پر ایمان لے آئیں گے۔ جیسا کہ اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے، پس جب پہنچی ان کو بھلائی کہنے لگے یہ ہمارے واسطے، اور اگر پہنچی ان کو برائی تو بتاتے موسیٰ کو اور ان کے ساتھ والوں کو۔ آخر قوم فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جا کر مکر و فریب سے رو رو کر کہنے لگی، اے موسیٰ، اپنے خدا سے کہو کہ یہ قہر ہم پر سے دور کرے، تب ہم سب ایمان لائیں گے۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ نے اپنے خدا سے دعا کی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے وہ قحط جاتا رہا، لیکن پھر بھی وہ مردود ایمان نہ لائے اور کہنے لگے، اے موسیٰ علیہ السلام، جو تو لائے گا ہمارے پاس اپنی کوئی نشانی کہ اس سے تو ہم کو جادو کرے تو ہم تجھ پر ایمان نہیں لائیں گے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا کی کہ جس کی وجہ سے ان پر مندرجہ ذیل بلائیں نازل ہوئیں۔ اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے، پھر ہم نے بھیجا ان پر طوفان ملینا کا اور ٹڈی اور چیچڑ یعنی جوئیں اور مینڈک اور لہو، دیکھو کتنی نشانیاں جدا جدا، پھر تکبر کرتے رہے اور در حقیقت وہ لوگ تھے گنہگار۔ تفسیروں میں یوں لکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 40 سال فرعون سے مقابلہ رہا، اس بات پر کہ بنی اسرائیل کو اپنے وطن مألوف کو جانے دے، لیکن اس نے نہ مانا اور برابر ادھر ادھر کی ہیلا سازیاں کرتا رہا۔ مجبوراً حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے بد دعائیں کی، جس کی وجہ سے یہ بلائیں ان پر آتی رہیں، یعنی دریائے نیل بہت چڑھ گیا، کھیت اور باغ اور گھر بہت تلف ہو گئے، اور ٹڈیاں سبزیاں کھا گئیں، اور پھر آدمیوں کے کپڑوں میں جوئیں کثرت سے پڑ گئیں، اور اسی طرح ہر چیز میں مینڈک پھیل گئے اور تمام پانی خون بن گیا۔ لیکن ان سرکش کافروں نے پھر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا رسول تسلیم نہ کیا اور برابر انکار ہی کرتے رہے۔ پہلا عذاب ان پر طوفان کا نازل کیا گیا تو اس وقت لوگوں نے کہا، اے موسیٰ، اس بلا سے اپنے رب سے دعا کر تاکہ ہم کو اس سے نجات ملے، اور ہم وعدہ کرتے ہیں کہ تجھ پر ایمان لائیں گے۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ نے اپنے رب سے التجا کی، اس دعا سے وہ طوفانی عذاب جاتا رہا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے سبزی اور زراعت بہت پیدا کی۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تم لوگ ایمان لے آؤ اور اپنا وعدہ پورا کرو۔ انہوں نے کہا، ہم تم کو ہرگز خدا کا رسول نہ مانیں گے، کیونکہ یہ زراعت ہر سال ہمارا بت ہم کو دیتا ہے، یہ پیدا اور کوئی تمہاری دعا سے نہیں ہے۔ پھر یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خدا سے اس ظالم قوم کے واسطے بد دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ٹڈیاں بہت کثیر تعداد میں بھیج دیں جو ان کی تر و تازہ زراعت کو کھا گئیں۔ پھر کافروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اے موسیٰ، اگر تم ہم ان ٹڈیوں کی عذاب بلا سے نجات اپنے خدا سے دلواؤ گے تو پھر ہم تجھ پر ایمان لے آئیں گے۔ اس ظالم قوم کی باتیں سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر اپنے خدا سے دعا کی، چنانچہ ان پر سے وہ ٹڈیوں کا عذاب جاتا رہا۔ پھر اس ظالم قوم نے آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، یہ ٹڈیوں کا عذاب تمہاری شومئی سے آیا ہے، اور ہم تو تم پر یقین نہیں لاتے اور نہ ہم تمہارے خدا پر ایمان لاتے ہیں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خدا سے اس ظالم قوم کے واسطے بد دعا کی۔
اور اس کے نتیجے میں اس قوم پر جوؤں کا عذاب آیا اور ہر شخص کے کپڑوں میں بہت کثرت سے جوئیں پڑ گئیں اور سخت پریشانی میں مبتلا ہو گئے۔ پھر حضرت کے پاس گئے اور ان سے درخواست کی کہ ہمارے بدن اور کپڑوں میں بہت کثرت سے جوئیں پڑ گئی ہیں اور ہمارے جسموں کو کھا رہی ہیں، ہم لوگ سخت پریشان ہیں، آپ اپنے خدا سے ہمارے لیے اس عذاب سے نجات دلانے کی درخواست کیجیے تو ہم لوگ آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے کہنے سے پھر اپنے رب سے دعا کی اور ان کی دعا کی برکت سے ان پر آئی ہوئی یہ بلائیں جاتی رہی۔ پھر ان کافروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اے موسیٰ، یہ سارا کھیل تیرے جادو کا ہے، ہم تجھ کو ہرگز نہ مانیں گے، تو بہت بڑا جادوگر ہے۔